جی السلام علیکم سر جی، خبریں تو بہت ہیں لیکن سب سے پہلے مجھے جو خبر بہت تکلیف دیتی ہے نا، بہت تکلیف دیتی ہے، یقین کرو میں پہلے غصے میں بھی بڑی آپ کو کر چکا ہوں ججوں کی، انہوں نے 10-10 لاکھ تنخواہیں بڑھائی ہیں، 7 لاکھ سے 32 لاکھ روپے انہوں نے نیپرا والے چیئرمین کی بڑھائی ہے، انہوں نے سینٹ کی بڑھائی ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی کے ممبران کی بڑھائی ہیں۔ اس کے اوپر ہم کتنی ویڈیو بنا چکے ہیں، بنائی ہیں نا۔ اور آج کیا ہوا ہے؟ او مائی گاڈ، وزیروں مشیروں کی آپ نے دیکھا ہے نا، 25 سے انہوں نے 50 کر دیے ہیں۔ جیسے سپریم کورٹ کے جج 17 سے 34 کر دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کیا کیا ہے انہوں نے؟ جو وزیر اور مشیر کی 2 لاکھ روپے تنخواہ تھی، آج 5 لاکھ روپے کر دی ہے انہوں نے۔ 5 لاکھ روپے تنخواہ کر دی ہے، اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ 57 وزیر اور مشیر ہیں جی اس کے۔ ادھر IMF مر جاتی ہے، جب غریب کا پیٹرول بڑھانا ہو تو آپ 50 پیسے لے آتے ہیں، یہ 50 پیسے۔ بجلی بڑھانی ہو تو 2 روپے لے آتے ہیں، اور ادھر آپ 20-20 لاکھ روپے اضافہ کر دیتے ہیں۔ ادھر IMF مر جاتا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں، IMF ادھر نہیں اعتراض کرتا؟ 17 کی بجائے آپ نے 34 جج کر دیے، ان کی تنخواہیں 10-10 لاکھ بڑھا دی IMF نے۔ مجھے اس لیے اس میں دکھ ہوتا ہے کہ میں پاکستان کے ریٹائرڈ ملازمین کا سب سے بڑا وکیل ہوں، سب سے زیادہ وکیل میں ریٹائرڈ ملازمین کے 5 سال سے کر رہا ہوں۔ دھکے کھا رہے ہیں، ہم عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، سیاسی طور پہ اپروچ کر رہے ہیں۔ آپ ساری میری ویڈیو، وہاں تو حکومت خاموش ہے، وہاں تو منتیں ترلے کر کے بھی نہ عدالت آرڈر کر رہی ہے اور نہ حکومت کر رہی ہے، نہیں نہ کر رہی ابھی تک۔ تو یہ ان کو IMF والے کیوں نہیں منع کرتے جی؟ یہ IMF والوں بتاؤ کہ یہ جتنا آپ پیسہ دیتے ہیں، یہ ان کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہے، ایک دفعہ 2 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی تھی، تو IMF والوں نے کہا جی کہ نہیں کرنی، اور اوگرا نے کہا جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے، نہیں نہ مانتے۔ تو ادھر IMF کدھر چلی جاتی ہے؟ بتاؤ جی وزیروں مشیروں، افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے۔ اور یہ کابینہ ایسے منظور کرتی ہے، کوئی قومی اسمبلی میں بھی نہیں بل پیش ہوتا، کوئی سینٹ میں نہیں ہوتا، ایسے کابینہ منظور کر دیتی ہے۔ چلو جی، 188% تنخواہیں بڑھی ہیں، 188%۔ 100% بڑھے تو 5 کی 10 لاکھ ہو جاتی ہے، یہ 188%۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں ہم کیا کریں جی؟ ہم رو پیٹ سکتے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے میں نے قمیض اتار کے ایسے پھینک دی تھی احتجاج کے طور پہ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ افسوسناک خبر جو میں آپ کو پہلے دے رہا ہوں۔ اب آئیں جی دوسری خبریں۔ دوسری خبریں یہ ہے کہ وہاں دفاعی معاہدے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے سعودی عرب کے ساتھ، اور دفاعی معاہدوں میں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس جو جہاز بن رہے ہیں ادھر چائنا کے تعاون سے، اس میں پوری دنیا دلچسپی لے رہی ہے۔ ہماری میزائل ٹیکنالوجی میں پوری دنیا دلچسپی لے رہی ہے، تو وہ والے معاہدے ہوئے ہیں۔ معاہدے تو سر بہت ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی، آج بھی میں پتہ کرنے گیا، کوئی ڈالر میں، اچھا جی بیچ میں یہ ٹیلی فون آ گیا تھا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اچھا جی، بڑے بڑے معاہدے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ ان کی طبیعت کافی ٹھیک ہوئی ہے، اور الحمدللہ آج انہوں نے سپریم کورٹ، ہمارے بار کے جو صدر ہیں، ان سے ملاقات بھی کی ہے۔
بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی میں پریشان ہوں بلوچستان کے مسائل کی وجہ سے، تو ان سے معلومات بھی لی ہیں انہوں نے۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کے علاوہ کل سندھ بھر میں نہروں کے خلاف سیاست چمکانے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ سندھ بھر میں کوئی نہریں نہیں بن رہی، کچھ نہیں بن رہا۔ جیسے کالا باغ ڈیم کی ایک اینٹ کسی نے نہیں رکھی تے رولا آسمان تے پہنچ گیا سی۔ آج ایک بندے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ خانہ کعبہ کو ایسے پکڑ کے کھڑا ہے کہ نہر نہیں بننے دیں گے، سندھ کو تباہ نہیں ہونے دیں گے، نہر نہیں بننے دیں گے۔ وہ اس نے جناب وائرل کی اپنی ویڈیو، وہ عمرے پہ گیا ہوا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کس حد تک۔ اور کل پورے سندھ میں پہلے انہوں نے وکیلوں کو آگے کیا، جیسے عمران آگے کر رہا ہے وکیلوں کو، تو پھر جناب علی یہ اب کسان اور یہ سارے اکٹھے ہو گئے، ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں۔ ٹھیک ہے، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، نہ کوئی عدالت سمجھانے والی ہے، نہ کوئی بندہ وہاں بھٹو زندہ ہے سندھ میں، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ زرداری نے اپنی پارلیمنٹ کی تقریر میں نہروں کا ذکر کر دیا۔ او بھائی 6 نہریں آپ سندھ میں بنا لیں، 6 پنجاب میں بنا لیں، دونوں صوبے ترقی کریں، بنا لیں۔ پہلے آپ سندھ والے بنا لو نہریں۔ سارا پانی ضائع جا رہا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے 90% پانی ضائع جا رہا ہے سندھ کا، 90%۔ افسوس کی بات ہے کالا باغ ڈیم کب ایوب خان کے دور سے شروع ہوا تھا، نہیں بن سکا، تو انڈیا اس کے اوپر ڈیم بنا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہمارا فالتو پانی سندھ میں جا رہا ہے، پوچھیں سندھ ساگر میں کتنا پانی جا رہا ہے جی، ہر روز لاکھوں کیوسک پانی ضائع جا رہا ہے، جو سمندر میں چلا جاتا ہے تو ضائع چلا جاتا ہے نا۔ چلو آپ ابتدا کر دو، پہلے آپ سندھ میں بنا لو نہریں، بنا لو سندھ میں، جہاں سے یہ صادقآباد سے سندھ آگے شروع ہوتا ہے نا، بہاولپور سے ادھر سے بنانا شروع کرو، رحیم یار خان سے آگے سے اور سکر تک بناتے جاؤ، جتنی مرضی بنانی بناؤ، پنجاب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور بتائیں خدا کا خوف کریں، یا ایسے کریں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 6 نہروں پہ اعتراض کر رہے ہیں نا، 4 نہریں بنائیں، 2 سندھ میں بنا دیں، 2 پنجاب میں بنا دیں۔ اور پہلے آپ کو پتا ہے جب کالا باغ ڈیم کی تجویز کیس میں نے جیتا تھا، ہم نے جسٹس پارٹی کی طرف سے کیا تھا اور میں نے یہ کیس جیتا تھا ہائی کورٹ سے۔ ہم نے کہا تھا، تجویز دی تھی کہ کالا باغ سے 10 کلومیٹر پہ کے پی کے صوبہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کالا باغ کو کے پی کے میں شامل کر دیں اور ڈیم بنا لیں، اور وہ ڈیم کے پی کے کا ہوگا۔ ان کو پنجاب سے چڑ آتی ہے نا سارے صوبوں کو، بلوچستان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ وہاں سندھ جاتا ہے نہ کچھ۔ انہوں نے بھی کہا تھا کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا، تو یہ سیاست چمکانی ہے، یہی دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کالا باغ ڈیم بناؤ، کالا باغ کو کے پی کے حوالے کر دو، اور کے پی کے اس کی ریالٹی، اس کا فائدہ، اس کا منافع، یہاں تک کالا باغ تک کے پی کے کو زمین بھی دے دو زمین، پنجاب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا جی پنجاب کو اعتراض اس کے اوپر، لیکن خدا کے لیے کالا باغ ڈیم بناؤ۔ اور جو اب نہروں کو کہہ رہا ہوں، 2 نہریں پنجاب میں بنا لیں، 2 سندھ میں بنا لیں، بس کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے سر جی، خدا حافظ۔ ہاں جی، دیکھیں آپ کے علاقے میں بیٹھا ہوں سر، آپ کے علاقے میں، یہ دیکھیں، یہ اس وقت موسم بہت پیارا ہے، زبردست موسم ہے سر، یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیے موسم۔